نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أجزى به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان محترم، جس طرح آپ سب حضرات بخوبی واقف ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ ایک دو روز میں اختتام پذیر ہونے والا ہے اور 3 یا 4 اپریل 2022 سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، رمضان کیا ہے؟ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا مطالبہ کیا ہے اور روزہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ لفظ رمضان میم کے سکون کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں یہ غلط ہے۔ صحیح لفظ جو ہے لفظ رمضان ہے، میم کے زبر کے ساتھ۔ رمضان کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی جو ہے وہ جلسہ دینے والی اور جلا دینے والے، جلسنا اور جلا دینے والے۔ اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے گناہوں کو جلسا دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ 11 مہینے ہم دنیاوی کاروبار، دنیاوی دندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں جو غفلتیں ہمارے دلوں پر چھا گئی ہوتی ہیں، اور اس عرصہ میں جو گناہ اور خطاؤں کا ارتکاب ہم سے ہوا ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی حضور ہو کر بخشوا لینا اور غفلت کے پردے کو دل سے اٹھا دینا، تاکہ زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو جائے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو یا اے اہل ایمان، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح آپ سے پہلے امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد جو ہے وہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب کو دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا، یعنی اصل چیز۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ تقوی ہے، تقوی پیدا کرنا۔ جیسے کہ مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کچھ عرصہ بعد اس کی سروس کروانی پڑتی ہے اور اس کی صفائی کروانی پڑتی ہے، تاکہ یہ مسلسل ہم دیر پا وقت تک ہم اس کو اچھی طریقے سے استعمال کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا، اور حالین کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ اس مہینے میں ہم اپنی صفائی کروائیں اور اپنی اس زندگی کو ایک نئی شکل دیں۔ لہٰذا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے تمام دنیاوی کاموں سے فارغ کر لیں، کیونکہ 11 مہینے انسان کے لیے اس کے اصل مقصد تخلیق لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اپنا زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے اور انسان کو صرف کرنی چاہیے، اور اس لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور پہلے سے اس کا پروگرام بنانا چاہیے کہ میں نے اس مہینے میں اپنے تمام تر دنیاوی کاموں کو کس طریقے سے ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف یہ مہینہ اللہ کی راہ میں جو ہے عبادت کے لیے صرف کرنا ہے۔ رمضان مبارک میں ایک اور چیز ہے کہ جس طرح ہم سب دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کی افطاری کے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر بہت سارے دیر پا نعمتیں جو ہیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہوتی ہیں دسترخوان پر۔ غریب سے غریب گھرانے میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اگر ایک صاحب استطاعت آدمی کے دسترخوان پہ عام معمول کے مطابق جو خوراک اور نعمتیں مہیا ہوتی ہیں، ایک غریب کے دسترخوان پہ افطاری کے وقت پہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے نعمتیں اللہ رب العزت کی رکھی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے رمضان مبارک سخاوت اور فیاضی کا مہینہ ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے ان سے، حدیث شریف کا مفہوم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور یہ سخاوت ماہ رمضان مبارک میں مزید بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مہینے کے اختتام تک آیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک کاموں میں سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان مبارک کے مہینے میں ایک تو اپنی عبادت، یہ مہینہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے جو ہے خاص کریں، اور ہم اپنی جو 11 مہینوں میں ہم نے اللہ رب العزت کی جو نافرمانیاں کی ہیں، جو اللہ رب العزت کے منشاء کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہیں گزاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہیں گزاری، یہ مہینہ صرف اور صرف ہم ان اپنی گناہوں پہ ندامت اور اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کے بخشوانے کے لیے بس اللہ کے ہاں ہم گر گڑائیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ یہ مہینہ صرف اسی کے لیے ہے کیونکہ اس میں تمام جو بڑے شیاطین ہوتے ہیں اس کو باندھا گیا ہوتا ہے، اس کو قید کیا ہوتا ہے۔ ایک نفس امارہ ہے ہمارے پاس، اور دوسری اس میں اور خاص خوب یہ بھی ہے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہر چیز اللہ رب العزت 70 درجے جو ہیں افضل فرماتی ہیں۔ اگر ہم 1 رکعت 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے 140 رکعت نفل پڑھے، یعنی اٹ مینس کہ ہم نے 2 رکعت جو ہے فرض پڑھ لیے۔ اور اس طرح اگر کسی نے 1 قرآن ختم کیا تو اس کو بھی 70 درجے جو ہیں وہ افضل ثواب ملتے ہیں، یعنی کہ 70 درجے جو ہیں 70 قرآن عظیم الشان پڑھے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس انسان نے رمضان مبارک کے مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے حضور عبادت نوافل وغیرہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں من صام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات اللہ کے حضور گر گڑائے اور کھڑے ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو اور رمضان مبارک کے تمام فیوزات اور برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کی جو 3 قسطیں ہیں، پہلے جو ہے وہ رحمت اور مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی، اس پہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو لیلۃ القدر آنے والا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ رمضان مبارک کے ایام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس چینل کے تھرو آپ سے جو ہے وقتاً فوقتاً آپ کی روبرو حاضر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔